یہ جو روڈ سیفٹی ہے نا، یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں، یہ ابھی تو بہت ایک نیگلیکٹڈ سبجیکٹ جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ روڈ سیفٹی کے اوپر کسی نے یوٹیوب پہ ویڈیو نکال کے دیکھی ہو کہ یار میں نے کس طرح ڈرائیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں؟ کسی پراپر ڈرائیونگ اسکول میں نہیں سیکھتے نا. وہ چاچا سے، ماما سے، کزن سے، ان سے سیکھ لیں گے، اور جو تھوڑی بہت ہوگی پھر وہ پریکٹس پہ گاڑی کو ہٹ بھی کریں گے، 2-4 بار ماریں گے، موٹر بائک والے گرائیں گے، اس کے بعد سیکھ لیں گے، اس کے بعد سیکھ جائیں گے. تو یہ دس از ناٹ دا پراپر وے. ٹھیک ہے نا. پراپر وے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پراپر ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ جا کے روڈ پہ آئیں، ہائی وے پہ آئیں، موٹر وے پہ آئیں. جو موٹر وے اور ہائی وے ہے نا وہ بڑا ایک خطرناک روڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نئے لوگوں کے لیے، نئے بندوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، باقی جو لوگ سفر کر رہے ہیں نا روڈز پہ ان سب کے لیے. تو یہ جو روڈ سیفٹی ہے نا، اس پہ اگر ہم فوکس کریں، اگر آپ امیجن کریں آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیملی ہے، ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو دیکھیں سارے پلان چوپٹ، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بندہ نہیں ہوتا ختم، ایک پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ریاض مجھے بتائے گا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں سڑکوں پہ گاڑی لے کے جانے سے پہلے؟ لائک وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹریول کرنا ہے، تو وہ کون سی بڑی غلطی کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، میں ہر جگہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، یہ ایک فارمولا ہے، فلاور فارمولا. وہ ہر دفعہ میں سب کو نا یہ فارمولے ہی یاد کرواتا ہوں کہ بھائی آپ یہ فارمولاز یاد کر لیں، اس کے بعد آپ کی جو ڈرائیونگ ہے نا وہ بڑی سموتھ ہوگی، بڑی ایزی ہوگی. میکینیکلی آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. فلاور فارمولا میں آپ نے 5-6 چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں: فیول، لائٹس، آئل، واٹر، الیکٹریکل سسٹم اینڈ ربرس میں ٹائرس وغیرہ آ گئے. یہ ساری چیزیں جب آپ یہ چیزیں چیک کریں گے نا، 5-6 چیزیں، یہ ایک کمپریہنسو فارمولا ہے. اگر آپ یہ چیزیں چیک کریں گے، جس طرح فیول ہے تو آپ نے بھائی نکلنے سے پہلے پیٹرول تو دیکھ لینا. ہم رستے میں ڈلوائیں گے، چلے رستے میں ڈلوائیں، انٹرچینج سے نیچے جا کے ڈلوائیں گے. جی ہاں. تو آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیول ختم ہو گیا. ابھی وہ ڈرائیور کو کے ساتھ جس کا فیول ہی روڈ پہ ختم ہو جائے، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی نیگلیجنس ہے. فیول چیک کر لیں، اس کے بعد لائٹس چیک کر لیں، آئلس چیک کر لیں. آئلس بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، 3-4 قسم کے آئلس ہوتے ہیں. اس کے بعد پانی چیک کر لیں، ریڈیٹر کا پانی ہوتا ہے، پھر وائپرز کا پانی ہوتا ہے. بھئی یہ ساری چیزیں جب آپ چیک کر کے نکلیں گے، ٹائرز چیک کر لیں، ٹائر کو چینج کرنے کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ چیک کر لیں. کافی لوگوں کے پاس، کسی کے پاس پانا نہیں ہوتا، کسی کے پاس وہ جیک نہیں ہوتا. تو دیکھیں نا یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے. یہ بارشوں کا سیزن ہے، آپ کو پتہ ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مانسون شروع ہو چکا ہوا ہے. تو بارشوں میں خاص طور پہ اگر کوئی چھٹیاں پلان کر رہا ہے تو کس انداز سے پلان کرنی چاہیے، اور گاڑی کیسے چلانی چاہیے ناردرن ایریاز میں بارشوں میں؟ جی ہاں، یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے آج کل کے مطلب جس طرح چل رہے ہیں نا، ہاں سینیریو کو دیکھتے ہوئے. ابھی یہ ہے کہ یہ جب فارمولا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ چیک کریں گے، اس میں تو آپ کی میکینیکلی ساری چیزیں چیک ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ڈرائیونگ آپ نے کس طرح کرنی ہے. سیٹ بیلٹ تو آپ نے لازمی لگانا ہے. لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، ناردرن ایریاز نہیں، ویسے آن دا ہول میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. موبائل فون سننے کے لیے نہیں کال، وہ میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈرائیونگ. تو یہ بہت خطرناک ہے. موبائل فون استعمال کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، نیند پوری نہ کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اوور اسپیڈنگ کرنے سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. یہ 4-5 جو چیزیں ہیں نا، یہ اگر کنٹرول ہو جائے نا، تقریباً 50% ہمارے حادثات جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے. اچھا ابھی ناردرن ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو ناردرن ایریاز میں ڈرائیونگ کرنے کا ایک مختلف ایک جو ہے نا وہ سینیریو ہوتا ہے سارا. اس میں آپ نے چھوٹے گیئرز میں یوز کرنا. ابھی ناردرن ایریاز میں سارے علاقے چڑھائیوں پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں چڑھائی پہ، جب آپ وہاں سے اترتے ہیں تو آپ کنٹینیوس بریکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب اترائیاں ہوتی ہیں، کنٹینیوس بریکنگ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ بریک گرم ہو جاتی ہے، اور جب بریک گرم ہو جاتی ہے تو اس کی ایفیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے. آپ امیجن کریں جب آپ نیچے اتر رہے ہوں اور آپ بریک لگائیں، موڑ آ جائے اچانک، اور گاڑی جب آپ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں نا، تو گاڑی اپنے وزن سے ہی نیچے جا رہی ہوتی ہے، بہت اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. تو آپ کی اگر وہاں پہ بریک نہ لگے تو ڈیفینیٹلی حادثہ ہے. تو پھر اس میں آپ اگر چھوٹا گیئر یوز کریں گے، یعنی لائک پہلا گیئر یا دوسرا گیئر،
اگر آپ کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے، تو آٹومیٹک گاڑی ہیں، گیئر کون آٹومیٹک گاڑی ہیں تو ان میں بھی وہ ٹرپٹونک آتا ہے، آپ پہلا دوسرا کر لیں، یا کسی میں 2 اور 3 B کا آپشن ہوتا ہے، S کا آپشن ہوتا ہے، تو آپ وہ یوز کر لیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ انجن بریکنگ یوز ہوگی. خاتون ڈرائیورز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات جو ہیں وہ بری ڈرائیورز ہیں؟ ہاں جی، مذاق کر رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے اپوزٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، اگر 2 بندے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف 50 لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو جو 2 میں سے ایک نے بھی غلطی کر لی تو وہ فوراً پکڑی جائے گی نا. تو 50 میں سے اگر ایک نے غلطی کر لی تو وہ فوراً نہیں پکڑی جائے گی. لیکن ہمیشہ یہ کیوں نوشن دی جاتا ہے کہ یہ خاتون ہوگی بغیر دیکھے آپ ریسرچ کریں نا، ریسرچ کریں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے ایک کمپریہنسو ویڈیو بھی بنائی تھی کیا کہ جو خواتین ڈرائیورز ہوتی ہیں نا وہ مرد حضرات سے زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں، گھر کو بھی وہ سنبھالتی ہیں بیچاری، سارا کام وہ کرتی ہیں. آج کل تو شاپنگ یہ ساری چیزیں تو وہی کر رہی ہیں نا. اور اس کے علاوہ جب وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں نا تو ڈرائیونگ میں وہ مرد سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. اچھا، یہ ان کی سائیکولوجی میں شامل ہے، وہ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ڈرائیونگ کرتی ہیں. مرد حضرات تو وہ مطلب کبھی موبائل فون یوز کر لیا، یہ کر لیا، کیئرلیس ڈرائیونگ زیادہ کرتے ہیں. اچھا، مرد حضرات کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور خاتون جو ہیں وہ صرف بدنام زمانہ ہوئی نہیں، بدنام زمانہ ہوئی. میں آپ کو بتایا نا کہ وہ صرف اس لیے کیونکہ ان کا ریشو کم ہے، ڈرائیونگ کرنے کا ریشو بہت کم ہے. ابھی لاہور میں تو کرتی ہوں گی، جو رورل ایریاز ہے وہاں تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آتی. مجھے یہاں لاہور میں اور اسلام آباد میں نظر آتی ہیں صرف. باقی مجھے بہت سے ایسے علاقے جہاں پہ خاتون ڈرائیورز نظر نہیں آتی. ابھی میں تقریباً کوئی 4-5 دنوں سے میں ناردرن ایریاز میں تھا، تو مجھے مشکل سے 2-4 خواتین ڈرائیورز نظر آئی ہوں گی. اچھا، لیکن خاتون ڈرتی کیوں ہے گاڑی چلانے سے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈر جاتی ہیں اور سہم بھی جاتی ہیں، اور سم ٹائمز بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں یہ ہو جاتا ہے. بس یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہم ڈرائیونگ سیکھتے نہیں ہیں، ہم ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے. اور خواتین ڈرائیورز کو بہت کم موقع ملتا ہے نا ڈرائیونگ کرنے کا، تو اس لیے وہ پھر ڈر جاتی ہیں، تھوڑی سی کانشیس بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. باقی اگر ان کو پراپر ایک دیا جائے نا، موقع دیا جائے، تو وہ مرد حضرات سے زیادہ اچھی ڈرائیونگ کریں گی. یہ سائیکولوجیکلی اور یہ پروون چیز ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ بہتر ڈرائیورز ہیں مرد حضرات سے. جی ہاں، جی ہاں، یہ آپ کی پوری ریسرچ ہے؟ ہاں جی، بالکل، یہ حقیقت ہے. یہ پھر دیکھیں بدنام زمانہ بس اس لیے ہے کہ ان کا ریشو کم ہے اور بہت کم آپ کو نظر آئیں گی خاتون ڈرائیورز. اچھا، ناردرن ایریاز میں آپ ابھی اسٹے کر کے آئے ہیں، ناردرن ایریاز میں آپ نے دیکھا کہ خاتون کو گاڑی چلا رہی ہیں؟ بہت کم، بہت کم، بہت کم. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ 100 میں سے کوئی 1 یا 2 نظر آئی ہوں گی، اس سے زیادہ گاڑی چلاتے ہوئے. اچھا، رات کے وقت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سفر نہ کرو، منع کر رہے ہوتے ہیں. شاید رات کو ایک عجیب سا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، وہم وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی رات کو ٹریول نہ کرو، رات کو نہ گاڑی چلاؤ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ انفلوئنسر. 2-4 چیزیں ہیں نا. رات میں جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، ایک دن کے اور رات کے الگ چیلنجز ہوتے ہیں. ابھی رات کے کیا چیلنجز ہیں؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اندھیرا ہوتا ہے، جو آپ کا پیریفیرل ویژن ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. ابھی آپ رات میں جب دن میں ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، تو ایک تو سامنے آپ کا ویژن ہوتا ہے، سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پیریفیرل ویژن، یعنی اس طرف بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی آپ کو، یعنی دونوں سائڈ سے آپ کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ روشنی ہوتی ہے دن کی. دور سے اگر کوئی بندہ اچانک سے روڈ پہ آتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن رات میں کیا ہوگا نا کہ صرف سینٹرل ویژن ہوتا ہے ہمارا، پیریفیرل ویژن ختم ہو جاتا ہے. سینٹرل ویژن بھی تب ہوتا ہے جب جہاں تک ہماری لائٹس جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی ہیں، ہیڈ لائٹس جا رہی ہوتی ہیں، وہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. باقی پیریفیرل ویژن ختم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ رات میں یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے، تو کسی کی آنکھوں کا پاور ہوتا ہے اس کو سسٹین کرنے کا، کسی کا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو ہائی بیم پہ چلنے کے عادی ہیں نا، لو بیم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ابھی سٹی کی ڈرائیونگ ہے، سنگل روڈ ہے، وہاں پہ بھی ہائی بیم پہ آ رہے ہوں گے. صرف لائٹ آنکھوں میں پڑتی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ آٹومیٹکلی ایکسیڈنٹ اکر ہوتے ہیں.